کریم نے فرمایا وہ کھجور ہے، کھجور کا درخت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے، وہ کہتے ہیں قسم خدا کی میرے دل میں آیا تھا کہ کھجور کا درخت میں بتا دوں، مگر سوچا کہ اتنے بڑے بڑے میرے ایج سے بڑے بڑی عمر والے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر جیسے لوگ ہیں، مجھے شرم آئی اس لیے میں بتایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر بتا دیے ہوتے نا تو پھر میرا کیا حال ہوتا تھا۔ آپ غور کرو کہ جب امام احمد رضا جو بچہ ہے ابھی اس نے یہ سوال کیا ہوگا تو دادا اور والد کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ نظر دادا پہ ڈالا تھا، تو دادا نے کہا بیٹے ایسا ہے، وہ پہلے جو پڑھے ہو نا وہ مفرد تھا، یعنی ایک ایک حرف تھا، اب یہ مرکب کا معاملہ ہے، تو تھوڑا سا اشارہ ہو جانا کہ بھائی ایسے ترکیب بھی ہوگی آگے چل کے پڑھیں گے۔ ترکیب کا معاملہ ہے تو پھر یہ الف کے ساتھ کیوں ترکیب؟ سب لوگ حیرت میں ہیں۔ فرمایا بیٹے ایسا ہو جو شروع میں استاد نے پڑھایا نا الف، وہ اصل میں الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ الف تو کبھی شروع میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، الف ہمیشہ کسی حرف سے اٹیچ ہو کر کے لیفٹ بائیں ہاتھی پہ رہے گا، شروع میں نہیں رہے گا۔ وہ الف کی شکل میں ہے اس لیے الف پڑھا دیا گیا، وہ حمزہ اصل۔ اچھا اس لیے تو دادا حضور تو اس لیے یہاں بتایا گیا کہ بھائی الف یہ ہے، تب وہی الف کے بغل ہی میں با تھا، با الف با کر دیا جاتا، تا الف تا کر دیا جاتا، یہ اتنی دور آ کر کے لام سے جوائنٹ کیا گیا۔ سوچ رہے ہو حیرت میں پورا مجمع حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا ہے کہ یہ غضب کا بچہ ہے۔ دادا حضور نے سمجھ لیا کہ میرا پوتا کچھ ہونے والا ہے، اور بڑھ کے جواب دیا، فرمایا بیٹے اصل میں جو مناسبت الف اور لام میں ہے وہ اور حروف میں نہیں ہے، صورتن بھی اور سیرتن بھی، ظاہرن بھی اور باطنن بھی۔ اچھا ہاں بیٹے دیکھو صورتن ایسے لام الف لا ایسے ہی نہ لکھا جاتا ہے، اور یا یوں لکھ کر کے ایسے ہی لام الف لا، داہنے سے دیکھو تو لام ہے، بائیں سے دیکھو تو الف ہے، تو صورت ملتی جلتی۔ یہ بیٹا دونوں میں ظاہرت بڑی ہم آہنگی ہے، ہاں یہ تو سمجھ گیا۔ فرمایا بیٹے باطنن بھی، اندرونی بھی بڑا گہرا ربط ہے۔ فرمایا بیٹو دیکھو جب تلفظ کرتے ہو نا الف تو اس کے قلب میں ہے لام، الف الف، اس الف کے بیچ میں کیا ہے لام، اس کے قلب میں لام، اور جب آپ کہتے ہو لام تو اس کے قلب میں ہے الف۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس راز سے بہت سارے اسرار و رموز اڈیل دیا اپنے پوتے کے، تب جا کے پوتا مطمئن ہوا۔ یہ ابھی پہلا دن ہے، یہ چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہوں اس لیے آسان اردو میں بول رہا ہوں۔ کیسا غضب کا سوال ہے، اتنی نہیں ابھی چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے مکتب میں، وہ قاعدہ ہو یا اور کوئی ابتدائی کتاب ہو، وہ استاد صاحب پڑھاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ زبانی سنا دیتے ہیں۔ استاد ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، چند دنوں کے بعد وہ استاد پریشان کہتے ہیں میاں احمد تم انسان ہو کہ کوئی جن ہو، مجھے پڑھانے میں تو دیر لگتی ہے مگر تمہیں زبانی سنانے میں دیر نہیں لگتی۔ مگر یہ بچہ خاموشی سے سن لیا۔
ایک مرتبہ ایک شاگرد آیا، بچہ، یہ ہمارے ملکوں کا عادت ہے، طریقہ ہے، استاد جی السلام علیکم، تو استاد جی نے کہا خوش رہو بیٹے خوش رہو، بول رہے تو یہ چھوٹا بچہ جس کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے وہ کہتا استاد جی السلام علیکم کا جواب خوش رہو نہیں ہے، وہ تو ہے وعلیکم السلام ہے۔ یہ علمی پہلو ہے، یہ تو ابتدا کی بات ہے، اور بیچ میں اگر جاؤ گے تو یہ دیکھو علمی پہلو کیا ہے، یہ دیکھو یہ امام احمد رضا کے فتاوی کا مجموعہ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ دیکھو 32 جلدوں میں، یہ دیکھ رہے ہو، یہ صرف فتاوی کا مجموعہ، بھی سارے فتاوی نہیں مل سکے، وہ نہیں جمع ہو سکے، جو مل سکے وہ یہ دیکھ رہے ہو۔ اس کے علاوہ اور 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، تو ایک دیکھو ایک فتاوی۔ امام احمد رضا کا علم کوئی دیکھنا چاہے گا تو تھک جائے گا۔ کہتے ہیں مینار قصر رضا اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے امامہ اور ٹوپی والے اڑائے گا نا، وہ ٹوپی امامہ نیچے گر جائے گا۔ آج لوگ بہت جلدی سے بول دیتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہر بات میں اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اب نئی تحقیقی آئی ہے۔ ارے وہ نئی تحقیق والے آج بڑے بڑے دانشور، یونیورسٹیوں کے پروفیسران، وائس چانسلر جیسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت امام احمد رضا جب ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے، ان کے در دولت پہ گئے تو سر دھننے لگے، یا اللہ یہ کون سا بندہ ہے، کیا کیا نالج، کیا کیا یہ علم رکھتا ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین کا واقعہ بہت مشہور ہے، ریاضیات کے بڑے ماہر تھے سر ضیاء الدین۔ کوئی ریاضی کا مسئلہ پھنس گیا، اتنے بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تحقیق میں لگ گیا، اس لائبریری میں جا رہا، اس لائبریری میں جا رہا، ان سے رابطہ کر رہا، ان سے رابطہ کر رہا، حل ہو جائے مسئلہ۔ جو محقق ہوتا ہے نا، جب تک مسئلے کی تہ میں نہیں پہنچ جاتا اس کو کھانا پینا سونا کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، وہ تو خواب بھی دیکھتا ہے تو اس میں بھی تحقیق کرتا رہتا ہے۔ وہ پریشان سر ضیاء الدین، نہیں معاملہ حل ہو رہا، زمانہ گزر گیا، اب عزم کیا کہ اس فن کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ماہر فن ریاضیات کا جرمنی میں ہے، وہاں جانا پڑے گا اس کے حل کے لیے۔ اس وقت یہ فون نہیں تھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی فون سے خون ہو جاتا ہے، فیس ٹو فیس معاملہ ہوتا ہے۔ پریشان، تیاری شروع ہو گئی، اور وہ بھی آج کا سفر نہیں کہ ٹکٹ لیا فلائٹ پہ بیٹھے چند گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، نہیں، کشتیوں کا سفر۔ آج ہم جو گھنٹے میں سفر کرتے ہیں وہ مہینوں میں ہوتا تھا۔ تیاری شروع ہوگی کہ جرمنی جانا، اس مسئلے پیچیدہ مسئلے کو حل نہیں ہو پا رہا، حل کرنے کے لیے امام احمد رضا قدس سرہ کے ایک شاگرد سید سلیمان اشرف صاحب مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے ہیڈ تھے، تو ہوتا ہے اسٹاف کے اہم لوگوں سے کچھ تبادلہ خیال بھی کیا جاتا کسی مسئلے میں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سر آپ تو جرمنی جائیں گے ہی، سامان تو بن رہا ہے، زیادہ سفر تیار ہو رہا ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، بریلی شریف چلے جائیے، ایک مولانا وہاں پر ہے، تھوڑا ان سے بھی ملاقات کر لیجیے، پھر آپ جائیے گا۔ سر صاحب نے سوچا کہ کیا مشورہ دینا، دیا مشورہ تو مولوی صاحب کے ہوں، یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کا مولوی نہیں ہے، وہ مولوی ہے کہ بڑے بڑے دنیا دار ہوں، دیندار ہوں، سب اس چوکھٹ پر جا کر پیشانی ملتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا، حضور آپ کرم فرمائیے گا، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بڑی اہم شخصیت سر ضیاء الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، کسی ریاضی کے مسئلے کو لے۔ خط تو لکھ دیا، خط وہاں پہنچ گیا، اعلیٰ حضرت کار میں تھے، سر ضیاء الدین گئے۔ جو اچھے لوگ، مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کے وقت معمول کا خیال رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عصر کے بعد لوگوں سے کچھ ملتے ہیں، کاموں میں لگ رہے تھے،
گئے عصر کی نماز اعلیٰ حضرت کی مسجد میں پڑھا سر ضیاء الدین سے نماز نہیں پڑھا. آج کے سر نہیں کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے. نماز کے بعد حاضر ہوئے اعلیٰ حضرت کا سلام. جو ہمارے ملک کا کلچر ہے پانی چائے کچھ پیش ہوئی اور اعلیٰ حضرت بیمار تھے, بخار کا سر ضیاء الدین کو پتہ نہیں چل گیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں, بیمار ہے. حضور ہاں وہ خط آ گیا تھا, میں تو انتظار میں تھا, تو آپ آئے بہت اچھا ہوا. بولیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے سوچا اتنا دقیق مسئلہ ہے, سامنے جس سے تبادلے خیال کرنا بیمار ہے, تکلف ہو رہا تھا. ہاں ذکر کیجیے. ذکر کیا تو اعلیٰ حضرت کے ارد گرد کچھ ان کے شاگرد بیٹھے تھے, کچھ گتھیاں تو انہی نے سلجھا دیا. سر ضیاء الدین پریشان. اب کچھ جو اور اندر کی گتھیاں بچی ہوئی تھی, امام احمد رضا نے کہا یہ ایسے ہے, اس کو یوں کیجئے تو یہ ایسے ہو جائے گا, یہ ایسے حساب نکلے گا, ایسے رزلٹ یوں نکلے گا. ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا, چند منٹوں میں اس مسئلے کو چٹکیوں سے حل کر دیا. سر ضیاء الدین سر پکڑ لیے, اب تک تو میں سنتا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہے, مگر آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اپنے کانوں سے سن لیا کہ علم لدنی کیا ہے. یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ اور اتنے مختصر سے وقت میں بیماری کی حالت میں یہ حل کر دینا, یہ ذات کوئی معمولی ذات ہے. اور میں تو آج سے تقریباً 25 سال پہلے بنگلہ دیش ایک کانفرنس میں گیا, چٹاگاؤں میں, تو چلا اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب سائنس میں فوز مبین, وہاں یونیورسٹی میں داخلے نصاب. ایسے امام احمد رضا نے ایک فن نہیں, سائنس میں سے اٹھا لو تو وہ امریکہ کا بڑا سائنسدان جس نے کوئی دعویٰ کیا, امام احمد رضا نے اس کا رد کیا اور واقعہ میں ویسے ہی ہوا جیسے امام احمد رضا. وہ معمولی ذات کا نہیں نام ہے امام احمد رضا. یہ تو تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے علمی پہلو, اور عملی پہلو کی طرف اگر جاؤ گے اے میرے بھائیوں, تو ابھی یہ بچہ چند سال ہی کا ہے, چھوٹا بچہ ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, جب رمضان شریف کا روزہ کوئی بچہ ہمارے گھر کا رکھتا تو گھر والے بڑے خوش ہو جاتا, میرا بیٹا روزے سے ہے, میری بیٹی روزے سے ہے, میری بچی روزے سے ہے, 2 روزہ رکھا ہے. ہمارے ملکوں کا روزہ گرمیوں میں اپریل مئی جون کا روزہ یہ بوڑھے لوگ رکھے ہوں گے, ہم نے بھی رکھا ہے. صبح 8-9 بجے ہی ہونٹ سوکھ جاتا, تو غسل کیجئے تو پڑھنا بھگو کے ادھر باندھیے تو ادھر باندھیے ہوتا ہے. اور شام کو پھر افطار کے ٹائم تو شربت روح افزا بنا, لیمو نچوڑا, اور پھر پیتے پیتے پیاس نہیں بجھتی ہے, کلو تک آ جاتا. وہ روزہ ہوتا تھا. یہ ٹھنڈے ملکوں میں لوگ آ کر کے روزے کی گڑبڑ کر رکھتے ہیں. وہ امام احمد رضا بچہ ہے, ابھی بچہ روزے سے ہے, گرمی کا تپش. امام احمد رضا کے والد گرامی افطار کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ہر روز شام کو اچھی خاصی بھیڑ ہوتی تھی, علماء کی, مشائخ کی, نیک لوگ جمع ہوتے تھے افطار کے لیے. تو اہتمام انتظام کرتے تھے ایوری ڈے, ہر روز. ایک کمرے میں وہ مٹی کی پیالی میں پھرنی رکھ دیتے تھے, وہ چند گھنٹوں میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا. فریج نہیں رہتی تھی تو مٹی کے گھڑے میں پانی رکھ دیتے تھے, چند گھنٹے میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا. تو شام کو پھر اس کو اہتمام سے رکھا جاتا. پھر بھی ایک کمرے میں سجائے ہوئے تھے, دوپہر کا ٹائم ہو گیا, چلچلاتی دھوپ ہے, تپش ہے. امام نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اس کمرے میں لے گئے اور دروازہ بھیڑ دیا. ایک پیالی اٹھا کے دیا, بیٹا کھا لو, بہت ٹھنڈی ہے, بہت میٹھی ہے. یہ بچوں کے ساتھ ابو میں تو روزے سے ہوں. فرمایا بیٹے
بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، دروازہ پھیر دیا، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، کھا لو. بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا، چلتا پھرتا، کھا لو بیٹا، کوئی دیکھ نہیں رہا. بچہ بولتا ہے ابا ابا حضور، جس خدا کی رضا کے لیے میں روزہ رکھا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اتنا کہا والد گرامی ساروں قطار رونے لگے، ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر لے کے آ گئے. وہ امام احمد رضا کا عمل ہے. امام احمد رضا قدس سرہ دعوت میں جا رہے. آپ بھی دعوت دیتے ہوں گے علماء کو، مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو، تو کوشش کرتے ہوں گے اچھی اچھی چیزیں ان کے لیے. امام احمد رضا کو دعوت دی جاتی ہے، دسترخوان میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی خواہش ہوئی کہ یہ دال ہے یا شوربہ تھوڑا سا پی لو، تو آپ صاحب خانہ سے اجازت لیتے ہیں، اجازت ہے میں اس کو تھوڑا پی لوں. میزبان پریشان ہے، حضور یہ سب تو آپ کی خدمت میں نے حاضر کر دیا ہے، حضور جیسا چاہے. فرمایا نہیں، آپ نے حاضر ضرور کیا ہے مگر دال کو، شوربے کو روٹی چاول کے ساتھ کھانے کے لیے رکھا، پینے کے لیے تھوڑی رکھا ہے. مجھے خواہش ہوئی تھوڑا سا پی لوں، اس لیے اجازت لینا میں نے مناسب سمجھا. یہ عمل ہے. آج بہت سے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور مسلک کیا ہے؟ غافل. نمازیں گول اور جھنڈا لے کے دوڑ رہے مسلک اعلیٰ. ارے سنو، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ امام احمد رضا کی جماعت کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. جماعت. آپ سخت بیمار ہیں، چلنے کی پوزیشن نہیں ہے. آج ہمارا حال نہیں ہوتا، تھوڑا سا بخار ہوا، تھوڑا سا بدن میں درد ہوا، کہا آج گھر ہی میں نماز پڑھے گا. بھائی کیا تھا؟ بخار ہے، ہوتا ہے نا. اور دوسرے لوگ کہہ کے رہتے ہیں بیمار ہیں. اے امام احمد رضا بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ چلنے کی سکت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کرسی لاؤ. پکڑ کر کے کرسی بٹھایا گیا. فرمایا لے چلو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا. لے جا رہے. یہ ہے مسلک رضا. مسلک رضا کو سمجھو تو اس پر عمل تو کرو. امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ علم میں دیکھو، عمل میں دیکھو، ہر جانب بے مثال نظر آئے. امام احمد رضا قدس سرہ کا صرف سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صرف اس سلام کو ایک مصری بہت بڑے عالم دکتور مجیب حسین مصری، ان کے پاس ایک مصری عالم جو لاہور جا کے پڑھے کچھ اور وہاں اردو سیکھا سمجھا، جا کے جب ان سے سلام رضا کی تھوڑا تشریح کیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ میں اس کا ترجمہ عربی میں کروں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ جو اشعار پہنچن اس کو عربی میں ترجمہ کیا، عربی نظم میں پورے سلام رضا کا، اور پھر اس کو پرنٹ بھی کروایا گیا المنظومۃ السلامیہ کے نام سے. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عربی میں نظم میں ترجمہ اس کا. اور میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی قاہرہ میں. ڈاکٹر عبد المنعم خفاجی انہی کے لیول کے محقق، صرف ایک دو کتابیں ان کے سامنے پیش ہوئی تو کہنے لگے ہمیں تعجب ہے کہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ، اتنی عظیم شخصیت کو ہم سے چھپایا کیوں گیا، ہم تک ان کی تعلیمات پہنچی. اگر آج الحمدللہ دعوت اسلامی اور اس کا مدنی چینل تعلیمات رضا کو صرف اردوی میں نہیں، عربی میں، اردو میں، بنگالی میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں آج دنیا میں پھیلا رہی ہے.